بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مخالف فیصلہ، یوم فتح یا یوم الفرقان، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس پروگرام کے آخری حصہ میں احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک جلالی ویڈیو کلپ بھی شامل ہے۔ 7 ستمبر سال 1974 اس وقت کی پاکستانی قومی اسمبلی نے ایک فیصلہ کیا جسے احمدیہ مسلم جماعت کے مخالفین نے بظاہر اپنی فتح قرار دیا، اور اب اس کی یاد میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں یوم فتح کی گولڈن جوبلی منانے کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ اس فیصلہ کی اسلامی تعلیمات اور انسانی اقدار کی روشنی میں کیا حیثیت ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی مساعی کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں مذکور ہے کہ دین کے معاملہ میں کسی قسم کا جبر جائز نہیں۔ اس قرآنی ارشاد کی روشنی میں کسی کے مذہب کے بارے میں جبراً کوئی فیصلہ کرنا قرآنی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ اپنی ذات میں ہے ہی غیر اسلامی۔ حدیث کی معتبر کتاب بخاری کتاب الجہاد کتابہ الامام الناس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے جو شخص اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے، اس کا نام میرے لیے تیار کی جانے والی مسلمانوں کی فہرست میں لکھ لو۔ یعنی مسلمان ہونے کے لیے کسی کا اقرار کہ وہ مسلمان ہے کافی ہے۔ اقوام متحدہ کے دستور العمل میں ہر انسان کا یہ بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ جس مذہب کی طرف چاہے اپنے آپ کو منسوب کر سکتا ہے۔ پاکستان کے دستور اساسی کی دفعہ 20 میں بھی ہر پاکستانی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کر لے۔ مولانا فضل الرحمان جو اس وقت 50 سالہ جشن فتح کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے پاکستان کے سرخیل بننے کے چکروں میں ہیں، ان کے والد محترم مولانا مفتی محمود مرحوم، انہوں نے ہفت روزہ لولاک لائل پور کے 28 دسمبر سال 1975 کے شمارہ میں صفحہ 17 اور 18 میں ایک اپنی تحریر شائع کروائی، جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احمدیوں کے خلاف قرارداد پیش ہوئی، اس قرارداد کی سنوائی کے دوران جو مولانا مفتی محمود نے کہا وہ بھی آپ سن لیں، جو کہ اس رسالے میں شائع ہوا ہے۔ مولانا مفتی محمود کہتے ہیں کہ جب مرزا ناصر اسمبلی میں آیا تو قمیض پہنے ہوئے، شلوار اور شیروانی میں ملبوس بڑی پگڑی اور ترا لگائے ہوئے تھا اور سفید داڑھی تھی، تو ممبران اسمبلی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ کیا تمہیں شکل سے یہ کافر لگتا ہے؟ اور پھر جب وہ بیان پڑھتا تھا تو قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا تھا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تھا تو درود شریف بھی پڑھتا تھا، اور پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم اسے کافر اور دشمن رسول کہتے ہو۔ اسی طرح پاکستان کے نامور صحافی الطاف حسین قریشی اردو ڈائجسٹ کے مارچ سال 1975 کے شمارے میں لکھتے ہیں کہ بھٹو نے مذہبی جذبہ کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا تھا، وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، اور واقعات بھی اس رائے کو مثبت بتاتے ہیں۔ بعد میں بھٹو کے قریبی وزراء اور ساتھیوں، جن میں پیرزادہ مبشر حسن اور معراج خالد بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی۔ اس فیصلہ کے بنیادی محرک بھٹو صاحب کو اپریل سال 1979 میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ بانی سلسلہ احمدیہ کی ایک الہامی پیش گوئی تھی کہ احمدیت کا ایک شدید دشمن 52 سال کی عمر میں عبرتناک موت کا شکار بنے گا۔ احمدیہ مخالف علماء نے بڑی کوشش کی کہ پھانسی کی یہ تاریخ 1 سال کے لیے مؤخر ہو جائے تاکہ بانی جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جائے، لیکن خدا کی باتوں کے آگے بھلا مولویوں کی کوئی چل سکتی تھی، چنانچہ یہ پھانسی مؤخر نہ ہو سکی۔ بھٹو کو سزائے موت سنانے والے چیف جسٹس مولوی مشتاق نے مون ڈائجسٹ اپریل 1983 میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں کہا کہ سب سے بڑی منصف خدا کی ذات ہے،
بھٹو کی موت کا فیصلہ آسمانوں میں لکھا جا چکا تھا۔ حدیث کی کتاب ترمذی ابواب الایمان باب افتراق حاذہ الامہ میں درج ہے ایک حدیث جس کے مطابق آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 74 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن صرف ایک فرقہ ہے جو ناجی ہوگا، باقی اس فرقے کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوں گے وہ ناجی فرقہ ہوگا۔ اب یہ کچھ وضاحتیں دینے کے بعد چند چبھتے سوالات ہیں جو پاکستان کے حکمرانوں، علماء اور عوام الناس سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا 90 سالہ پرانے اور اہم ترین معاملہ پر اس تاریخی فیصلہ کے بعد پچھلے 50 سالوں سے سرکاری اسلامی فرقوں میں ایمان کی کوئی جھلکی آپ کو دکھلائی دیتی ہے؟ کیا پاکستان پچھلے 50 سالوں میں ایماندار ملک بن گیا ہے؟ کیا مدارس اور مساجد پچھلے 50 سالوں میں گندگی پھیلانے سے باز آ گئے ہیں؟ کیا پاکستان میں پچھلے 50 سالوں میں اسلامی شعار کو ترقی ملی ہے؟ کیا پچھلے 50 سالوں میں غریبوں کو ان کا حق دیا جانے لگا ہے؟ کیا اس فیصلہ سے دنیا بھر میں دائرہ اسلام بڑھا ہے یا مزید سکڑ گیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے پاکستان واقعی اسلام کا قلعہ بن گیا ہے؟ کیا پاکستان میں انسانیت کی قدر ہونا شروع ہو گئی ہے؟ کیا دیگر مذاہب میں اسلام کے حسن اخلاق کی تبلیغ ہونا شروع ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان میں پچھلے 50 سالوں میں قرآنی تعلیمات پر مکمل عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے؟ کیا انسانوں کے حقوق ادا ہونے لگ گئے ہیں؟ کیا اس نیک اور اہم فیصلہ کے بعد پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی بے بہا برکتوں کا نزول شروع ہو گیا ہے؟ کیا اس ملک میں انصاف کا دورہ ہو گیا ہے یا پاکستان انصاف نہ دینے والے ملکوں کی فہرست میں، یعنی جہاں انصاف نہیں ہوتا ایسے ملکوں کی فہرست میں ایک اونچے مقام پر پہنچ گیا ہے؟ پاکستان کے سرکاری مسلمانوں، دراصل یہ جو آپ جشن منا رہے ہیں، ایسے جو دن ہوتے ہیں ان دنوں کے جشن آسمان پر منائے جاتے ہیں اور منائے جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہے اور اب بھی بتا رہا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ اب دیکھ لو پاکستانیوں کہ تم لوگوں نے خدا کی اس جماعت کی سرگرمیوں کو پاکستان میں بند کرنے کے لیے بے شمار قوانین بنائے۔ خدا تعالیٰ نے دنیا میں 200 سے زائد ممالک میں اس جماعت کی سرگرمیوں کے لیے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے احمدیہ مسلم جماعت کو چن لیا۔ اب یہ ہر ملک میں وہاں کی مقامی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کر کے پھیلا رہی ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت کلیساؤں کے سامنے یعنی چرچوں کے سامنے عالی شان مساجد تعمیر کر رہی ہے، اور کئی ملکوں میں تو چرچوں کو مساجد میں تبدیل کرنے کی سعادت بھی حاصل کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں احمدیہ مسلم جماعت امن کا پیغام پھیلانے میں ہراول دستے کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ غرضے کے حقیقی اسلام کا وہ کون سا حکم یا ہدایت ہے جس پر احمدیہ مسلم جماعت اور اس کے پیروکار عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ پاکستان کے حکمرانوں، علماء اور عوام الناس، اگر آپ کو واقعی حق کی تلاش ہے تو پھر آپ کے لیے درد دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم دکھلائے اور آپ کے دلوں میں حق کو مان لینے کے لیے جرأت اور ہمت پیدا کر دے، آمین۔ خدارا ان نام نہاد مذہبی جنونیوں کے پیچھے لگ کر یہ بناوٹی اور نام نہاد جشن فتح میں شامل ہونے کی بجائے ابھی جو آپ کے سامنے چند حقائق رکھے ہیں ان پر غور کریں اور احمدیت کے نقطہ نظر سے اس دن کو الفرقان کی نظر سے دیکھیں کہ وہ کون سے کھلے کھلے نشان ہیں جو کہ اس جماعت کے حق میں پورے ہو رہے ہیں، اور پھر جائزہ لیں کہ اس وقت حق اور سچ کون پیش کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اب آخر میں احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ کے ایک جلالی خطاب کا مختصر سا کلپ بھی ملاحظہ کر لیں۔ ایک بات آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو آج میں ایک چیلنج کرتا ہوں۔ جو باتیں یہ احمدیہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، سوائے ان کے جو میں تسلیم کر چکا ہوں آپ کے سامنے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام
رسول اللہ کی پیشگوئیوں کے مطابق امتی نبی تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیں لازماً سچی ہیں. کوئی مسیح سچا آ نہیں سکتا جب تک نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرے. تو وہ اقرار ہے، لیکن باقی سب جو ان کی بکواس اور جھوٹ ہیں اور تعلی ہے، ان کے متعلق آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جب مباہلے کے چیلنج دیں تو اس وقت تو یہ ہزار بہانے بنا کر بھاگتے ہیں. اب میں آسان طریقہ کہتا ہوں، مبالغہ نام نہ رکھو. یہ باتیں جو میں پڑھ کے سناتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ سب جھوٹی ہیں، اور لعنت اللہ علی الکاذبین. اور ساری عالمگیر جماعت میرے ساتھ یہ کہے اور یہ کہیں کہ نہیں ہم سچے ہیں، اور اگر ہم سچے نہ ہوں تو اللہ ہم پر لعنت ڈالے. پھر دیکھیں کہ خدا کی تقدیر کیا ظاہر کرتی ہے. ضرورت ہے تو آئیں میدان میں. یہ کہتے ہیں جماعت احمدیہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. تمام دنیا کے کونے کونے سے ہر احمدیہ آواز بلند کرے، یہ جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کہتے ہیں انہوں نے اسلامی جہاد منسوخ کر دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈرگز کی تعلیم دی. میں کہتا ہوں جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کہتے ہیں آپ نے 50 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی. میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کہتے ہیں ان کی وفات ناپاک حالت میں ہوئی ہے. میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کہتے ہیں آپ نے نبی رسول عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا. میں کہتا ہوں یہ سچ ہے. اللہ سچوں پر رحمت فرمائے.